ابن صفی ایک ہمہ جہت شخصیت، تحریر ایمان زارا شاہ۔ اردو سری ادب کا جب بھی تذکرہ ہوگا ابن صفی کے ذکر کے بغیر اتنا ہی ادھورا اور نامکمل ہوگا جتنا چاند کے بغیر آسمان۔ میری ابن صفی سے شناسائی تو اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن یہ نام گھر میں برسوں سے سنائی دیتا رہا ہے، اس لیے اسرار احمد کے اسرار جانے پہچانے ہیں۔ عمران سیریز کا نام تو بچے بچے کو ازبر ہے، بس مجھ جیسے بڑے ابھی تک نہیں پڑھ پائے۔ ہمیں اب جیسے ہی موقع اور وقت ملا ہے تو ہم بھی جاسوسی دنیا کو حفظ کرنے میں مگن ہو گئے ہیں، مگر ہنوز دلی دور است۔ ابن صفی نے تھکے ہوئے ذہنوں کے لیے صحت مند تفریح مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی عادت ڈلوائی ہے۔ اس کے علاوہ بر صغیر میں ریڈنگ لائبریریوں کے رواج کو بھی ابن صفی کا کارنامہ کہا جاتا ہے۔ مجھ جیسے کتابی کیڑوں کو اس کی افادیت کا اندازہ ہے۔ آج کا قاری اس قدر تیز دوڑتی ہوئی زندگی میں بھی ابن صفی کا ناول ایک ہی نشست میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کمال کسی دوسرے مصنف کو حاصل نہیں ہے، کم از کم میرا اپنا تو یہی خیال ہے۔ جب بھی ان کا کوئی ناول پڑھنے لگتی ہوں تو اس دوران دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتی ہوں۔ کچھ عرصے قبل جاسوسی ادب سے متعلق ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا کہ اردو سری ادب میں طبع زاد لکھنے والوں میں نہ ابن صفی سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد ہے۔ امریکی و انگریزی ادب کے مترجم شدہ کہانیوں کو اپنے ماحول میں ڈھال کر شائع کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ایسے میں ابن صفی کا بر صغیر کے ماحول کے مطابق جاندار پلاٹ، دلچسپ زبان و منظر نگاری کے مطابق لکھنا انہیں فن کی بلندیوں کے پہ لے گیا۔ 1952 میں جاسوسی دنیا کے پہلے ناول دلیر مجرم سے جو آغاز ہوا وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ابن صفی 28 برس تک اپنے قلم کا جادو جگاتے رہے۔ ان کا کوئی ہم عصر ان جیسی بلندی اور سرفرازی حاصل نہ کر سکا۔ ان کے خیالی کردار زندہ جاوید ہو گئے۔ جن کے ناولوں کا گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور صدر ایوب خان بھی ذوق و شوق سے مطالعہ کرتے رہے ہوں، وہ بلا شبہ اردو کے سری ادب کے بے تاج بادشاہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو ان کے ناول بہت پسند تھے اور اپنے جاننے والوں سے ابن صفی کے نئے ناول کے بارے میں استفسار کرتے رہتے تھے۔ نیا ناول شائع ہو چکا ہوتا تو اسے مارکیٹ سے منگواتے اور پڑھنے کے بعد نہایت اہتمام سے ان ناولوں کو اپنی کتابوں کی شیلف میں جگہ دیتے تھے۔ پہلے وہ اگاتھا کرسٹی، پیٹر شینی اور انگریزی کے دوسرے ناول پڑھتے تھے، مگر بعد میں انہیں چھوڑ دیا۔ وہ کہا کرتے تھے، ابن صفی مجھے خاص طور پر اس لیے پسند ہے کہ وہ نیک نیتی سے لکھنے والا ہے۔ وہ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس نے اردو ادب کو انگریزی ادب کے برابر لا کھڑا کیا ہے، اور کہیں کہیں تو اس کا قد غیر ملکی لکھنے والوں کے مقابلے میں نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ابن صفی شاعری، مزاح نگاری، طنز نگاری، ناول، افسانہ اور سراغ رسانی میں بھی یدا طولہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مصوری میں بھی ان کو خاصا درک حاصل تھا۔ ان کے بنائے ہوئے کچھ خاکے ان کے شعری مجموعہ متاع قلب نظر کے سرورق کی زینت ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برگد کے سائے میں کوئی دوسرا درخت پنپ نہیں سکتا، اسی طرح ابن صفی کے سامنے کوئی اور نام ٹک نہ سکا۔ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔